اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. کل کے سبق میں آپ حضرات کے سامنے سورت کا خلاصہ بیان ہوا کہ اللہ پاک نے اس سورت میں دعویٰ فرمایا تبارک کہ ہر چیز کے اندر برکت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. پھر اس کے اوپر اللہ پاک نے 11 عقلی دلائل کا سلسلہ شروع فرمایا. 3 دلائل عامہ اور 8 دلائل خاصہ. عامہ اور خاصہ میں یہی فرق ہے کہ الذی بیدہ الملک عام مطلب ہر چیز کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے، ہر چیز کا اختیار. اسی طرح وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر عام دلیل، ہر چیز پر اللہ قادر ہے. اسی طرح الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا کہ موت حیات کو اللہ نے پیدا کیا، یعنی ہر ذی روح چیز کی موت حیات اللہ نے پیدا کیا اس کو. اب آج کا جہاں سے سبق شروع ہوا ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا، یہ ہے دلائل خاصہ کا یہاں سے سلسلہ شروع ہوگا. اب یہ پہلی دلیل خاصہ ہے یہ اب کہ اللہ کے سوا یہ کام کوئی کر ہی نہیں سکتا، خاصہ اللہ پاک کا ہے. ٹھیک ہے، ترجمہ دیکھیں. الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ ذات جس نے بنائے آسمان طباقا تہ در تہ. ٹھیک ہے، اوپر نیچے. ٹھیک ہو گیا. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا دیکھتا ہے رحمان کے بنانے میں، ہاں ما ترا کیا تو دیکھتا ہے فی خلق الرحمن رحمان کے بنانے میں من تفاوت کچھ فرق، یا دوسرا ترجمہ کوئی بے ضابطگی، کوئی نقص، کوئی عیب، یہ سب تفاوت کے معنی ہیں. ٹھیک ہے. فرجع البصر، اللہ فرماتے ہیں میری بات کے اوپر یقین نہ آئے تو پھر فرجع البصر، ذرا اپنی نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھ. فرجع البصر، پس لوٹا نگاہ کو، لوٹا مطلب آسمان کی طرف دیکھ، ذرا نگاہ کر. ہل ترا من فطور، کیا تو دیکھتا ہے کوئی شگاف، کیا آسمان کے اندر کوئی سوراخ، شگاف، کوئی نقص، کوئی عیب تجھے نظر آ رہا ہے؟ ثم ارجع البصر، اللہ نے فرمایا ایک بار نہیں بلکہ پھر ذرا لوٹا اپنی نظر کو، دوبارہ دیکھ، کرتین دوہرا کر دوسری مرتبہ. ینقلب الیک البصر، ہاں لوٹ آئے گی، لوٹے گی نظر تیری، الیک طرف تیرے، البصر نظر، ینقلب لوٹے گی الیک طرف تیرے، البصر نظر، خاسئا عاجز ہو کر، وہو حسیر، اور وہ کیا ہوگی؟ تھکی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے، اس حال میں کہ تیری نظر تھکی ہوئی تیرے پاس واپس لوٹ آئے گی، لیکن تو قدرت کی کسی صنعت کے اندر کوئی شگاف، کوئی عیب، کوئی نقص کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، بہت بڑا دعویٰ اللہ پاک نے کیا ہے.
یہ آیت ہی ہے نا، الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہی وہ ذات ہے جس نے آسمان بنائے تہ در تہ. ٹھیک ہے. اچھا، یہ پیچھے سورت ہے، سورت طلاق، اس کی آخری آیت دیکھیں. سورت طلاق یہ سورت تحریم سے پہلی سورت ہے. اٹھائیسویں پارے کی سیکنڈ لاسٹ سورت. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن. سب کو مل گئی جی؟ اچھا، اس آیت کا ترجمہ دیکھیں. اللہ وہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے 7 آسمان، ومن الارض، اور زمینیں، مثلہن، مثل ان آسمانوں کے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ فرمانا چاہتے ہیں 7 آسمان اور 7 زمینیں میں نے پیدا کی. ٹھیک ہے. آگے یتنزل الامر بینہن، اترتا رہتا ہے حکم ان دونوں کے درمیان، یا ان کن کے درمیان، یعنی زمین و آسمان کے درمیان، جہاں بھی اللہ کا حکم کیا ہو رہا ہے، اتر رہا ہے. لتعلموا، تاکہ تم جان لو، اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر کیا ہے، قادر ہے. وان اللہ قد احاط بكل شیء علما، اور بے شک اللہ ہر چیز کا کیا ہے، احاطہ کیے ہوئے عذر علم کے، یعنی اللہ کا علم ہر چیز کو وسیع ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں. اب دیکھنی یہاں پہ یہ چیز ہے، اللہ فرما رہے ہیں 7 آسمان میں نے پیدا کیے اور زمینیں بھی کتنی پیدا کی، 7. مثلہن کا لفظ ہے، جس طرح 7 آسمان ہے اسی طرح زمینیں بھی 7 میں نے پیدا کی ہیں. ٹھیک ہے. وہاں پہ میں ایک چیز نہیں سمجھا سکا، لیکن یہاں پہ یہ آیت آئی ہے، اسی کی مناسبت سے اس سمجھنی بات آسان ہوگی. دیکھیں 7 آسمان ہیں. احادیث شریف کے اندر بھی ہے، جب ہم معراج کا واقعہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ گئے، پھر دوسرے پہ، پھر تیسرے پہ، درمیان میں خلا ہے آسمانوں کے. ٹھیک ہے. اسی طرح 7واں آسمان، پھر اوپر سدرۃ المنتہا، پھر عرش الہی ہے. ٹھیک ہے. اب بات سمجھنے کی یہ ہے، زمینیں بھی 7 ہیں، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں. اب اگر 7 زمینیں آسمانوں کی مثل ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ کس طرح کی ہے؟ کیا یہ تہ در تہ ہے، جس طرح اللہ یہاں پہ فرما رہا ہے طبا کا، تہ در تہ آسمانوں کو پیدا کیا ہے، ہم نے بنایا ہے؟ کیا زمینیں بھی اسی طرح تہ بر تہ ہے؟ کس طرح تہ بر تہ ہے؟ یا یہ اوپر نیچے ہیں، یا ایک دوسرے کے قائم مقام میں جڑی ہوئی ہیں، ساتھ ساتھ ہیں، یا اوپر نیچے ہے؟ اگر یہ زمینیں اوپر نیچے ہیں تو پھر ان میں کتنا خلا ہے، فضا ہے کہ نہیں، ہوا کا سسٹم ہے کہ نہیں، انسانی زندگی کے آثار ہے کہ نہیں، یا انسان کے علاوہ کسی زیرو چیز کے زندگی کے آثار ہے یا نہیں، کتنا فاصلہ ہے، اور کیا ہو رہا ہے وہاں؟ یہ سوال پھر کھڑا ہو جاتا ہے. تو اس کے بارے میں یاد رکھنا، قرآن پاک نے صرف سورۃ طلاق کی اسی آخری سورت کے اندر اللہ پاک نے فرمایا 7 زمینیں میں نے آسمانوں کی مثل بنائی ہیں. باقی قرآن پاک نے اس کی کوئی تصریح نہیں کی، کوئی وضاحت نہیں کی کہ وہاں پہ انسانی زندگی کے آثار ہیں کہ نہیں، یا تہ در تہ زمینیں ہیں یا نہیں. کوئی قرآن نے کسی چیز کی وضاحت نہیں کی. اب مفسرین کا اس بار پر اتفاق ہوا کہ قرآن نے جتنی بات ہمیں بتا دی ہے، ہمارا کام ہے اس کے اوپر ایمان لانا. اب کل قیامت والے دن یا قبر کے اندر جا کے ہم سے اس چیز کا سوال نہیں ہونا، کیونکہ یہ چیز ہمارے عمل کے متعلق نہیں ہے، ایمان کے متعلق ہے کہ اللہ نے بات کہہ دی ہے کہ زمینیں میں نے 7 بنائی ہیں. چونکہ ایمان ہم لے آئے کہ ربا جس طرح تو نے آسمان بنائے اسی طرح تیری زمینیں ہیں، اگرچہ ہماری عقل، ہمارے عقل کا علم اس تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن زمینیں تو نے بنائی ہیں جب تو نے کہہ دیا. اگرچہ ہماری تحقیق کے اندر یہ بات آج تک نہیں ثابت ہو سکی کہ زمینیں کس طرح بنی ہوئی ہیں، قائم مقام ہے یا تہ بتہ ہے، ایک دوسرے سے 7 زمینیں جڑی ہوئی ہیں. اگر ہماری عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات میں شک کیا جائے، بلکہ اللہ کی بات پہ ہمیں 101% یقین ہے. اگر ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکی تو ہماری عقل کا قصور ہے کہ اللہ نے ایک چیز کو روپوش رکھ دیا. قرآن پاک نے جتنی بات بیان کر دیا ہم صرف اسی کے مکلف ہیں، لہٰذا کھوج کرید لگاؤ گے تو کوئی ضروری نہیں ہے. قرآن اور حدیث میں اس کی کھوج کرید لگانے کا کسی لحاظ سے حکم نہیں دیا گیا. سلف و صالحین کا بھی ایک قول ہے
کہ قرآن پاک جتنی بات بیان کر دے بس اسی کے اندر رہو، زیادہ کھوج کرید کرو گے تو پھنستے چلے جاؤ گے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. سمجھ آ گئی؟ تو اس کا مطلب اب زمینیں اللہ نے فرمایا آسمانوں کی مثل ہے، تو ہمیں اس کی کھوج کرید لگانے کی ضرورت نہیں. ہاں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے کہہ دیا 7 زمینیں بنائی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے 7 زمینیں بنائی ہیں. کیسے ہے، کس طرح ہے، کہاں ہے، ان کا سسٹم کیسے ہے، ہوا کا، فضا کا، یہ ہماری سوچ سے باہر ہے، ہمیں نہیں پتا، اللہ نے علم نہیں دیا. باقی یہ جو آسمانوں کا علم ہے نا کہ آسمان کے اوپر آسمان ہے پھر فضا ہے، اس کا قرآن پاک سے بھی ثبوت ملتا ہے اور احادیث سے بھی ثبوت ملتا ہے. خاص کر معراج کے واقعے سے اس کا صاف ثبوت ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر گئے، کس سے ملاقات ہوئی، کیا چیزیں دیکھی، دوسرے پر گئے کیا چیزیں، تیسرے پر گئے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، اس طرح یہ خاص ثبوت یہ احادیث شریف میں ملتا ہے. ٹھیک ہے، زمین کے متعلق یہ ثبوت نہیں ملتے احادیث میں نہ قرآن پاک میں، اس لیے خاموشی ہی بہتر ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، بڑی بری عادت ہوتی ہے ان کو کہ یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی، پھر قرآن پاک میں یہ لکھی کیوں گئی ہے؟ بھئی قرآن پاک کے اندر لوح قرآنی ہے، الف لام میم کاف یا عین صاد، ان کے لفظ بتائیں، معنی مفہوم پتہ ہے کسی کو؟ کسی نبی کو بھی نہیں دیا. مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے اس کا علم، الف لام میم کا علم اللہ نے کسی نبی کو بھی نہیں دیا. کاف یا عین صاد، جس ذات کے اوپر اترا ہے یہ لفظ، جس کے دل میں، اللہ نے اس کو بھی اس کا معنی مفہوم نہیں بتایا. تو پھر قرآن پاک میں اللہ نے یہ لفظ کیوں ذکر کیے ہیں؟ جواب اس کا یہی ہے کہ اللہ امتحان لینا چاہتا ہے، آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جن الفاظ کے معنی مفہوم ان کو پتا ہے ان پر تو یہ ایمان لے آئے ہیں، لیکن جن کے معنی مفہوم نہیں پتا ان کو میں نے نہیں دیے، ان پر یہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے. تو جو بندہ ایمان لے آئے گا تو وہ امتحان میں پاس ہو جائے گا، جو نہیں لے کر آئے گا ایمان تو وہ امتحان میں فیل ہو جائے گا، آزمائش کے اندر ناکام ہو جائے گا. تو اس لیے قرآن کا ہر حرف جو ہے وہ سچائی اور صداقت کے اوپر مبنی بر حق ہے. سمجھ آ گئی جی بات؟ اچھا اب آئے ذرا اس آیت کی طرف. اللہ نے فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو تہ در تہ بنایا. پھر اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو آسمانوں کو تہ تر دہ بنایا. چیلنج کیا اللہ نے، ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. اللہ نے فرمایا اے انسان کیا تو نے کبھی اس آسمان میں کوئی شگاف دیکھا ہے، کوئی بے ضابطگی دیکھی ہے، کچھ فرق دیکھا ہے؟ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ چیلنج ہے، جنات کو بھی چیلنج ہے کہ ہماری صنعت کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص یا عیب نکال کے دکھاؤ. اور یہ صرف اللہ نے آسمان کی بات کی ہے، صرف اپنی تمام صنعتوں میں سے کس کی بات کی ہے؟ آسمان کی بات کی ہے. ذرا ایک چیز صرف میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں، وہ آسمان ہے. مجھے میری اس صنعت کے اندر ذرا کوئی بے ضابطگی دکھا کے دکھاؤ، ثابت کر کے دکھاؤ. اللہ نے فرمایا میری بات کے اوپر نہیں، خود دیکھو، فرج البصر، خود دیکھو، نظر دوڑا کر دیکھو ذرا. ہل ترى من فطور، کیا تمہیں کوئی شگاف نظر آ رہا ہے یہاں پہ؟ کیا تمہیں کوئی آسمان پہ شگاف نظر آ رہے؟ اچھا چیلنج کب تک ہے یہ؟ بولو، قیامت تک چیلنج ہے یہ. کوئی انسان بڑی سے بڑی صنعت بنا لے، بڑی سے بڑی مشینری بنا لے، جب وہ مشینری کو جدید تیار کر لیتا ہے، اچھی تیار کر لیتا ہے، ہم جا کے جب اس کی مشینری دیکھتے ہیں، موٹر سائیکل دیکھتے ہیں، یہ کوئی چیز بھی دیکھتے ہیں، کسی لحاظ سے بھی کسی انسان نے، انجینئر نے اپنے فن کے مطابق اچھی سے اچھی چیز بنا لی، ہم جا کے کہتے ہیں بڑی پائیدار ہے، ہم جا کے کہتے ہیں بڑی اچھی ہے. لیکن انسان کی صنعت کو دیکھ کر پھر بھی زبان سے یہ لفظ کہنے پر مجبور ہے کہ یہ چیز ہمیشہ کے لیے تو نہیں چل سکے گی، لیکن یہ چیز کافی دیر تک آپ کو فائدہ پہنچائے گی. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ چیز کافی دیر تک آپ کو فائدہ پہنچائے گی. لیکن انسانی صنعت جتنی بڑی سے بڑی پائیدار ہو، آخر اس کا ایک نہ ایک دن اختتام ہے، آخر اس کا ایک نہ ایک دن فنا ہے. یا اگر فنا نہیں ہے پھر بھی اس مشینری کو چلتے چلتے جب ایک مہینہ گزر جاتا ہے، اس کو گریس کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو تیل کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو کوئی سپیئر پارٹ کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں لاکھوں سال ہو گئے، کروڑوں سال ہو گئے ہم نے آسمان بنایا ہے، آج تک اس کے اندر کوئی نقص، کوئی عیب
نہ آج تک کوئی ظاہر ہوا ہے اور نہ آج تک کوئی انسان کوئی جن اس میں ثابت کر سکا ہے۔ یہ کائنات کس کی بنائی ہوئی ہے؟ انسان کوئی بلڈنگ کھڑی کرے؟ قوم عاد اللہ قرآن میں کہتے ہیں، آپ سورۃ واقعہ کے اندر بھی پڑھا ہے، ارام ذات العماد، او لمبے لمبے ستونوں والی بلڈنگیں کھڑی کرتے تھے، لمبا ستون کھڑا کر کے بڑی پائیدار۔ قوم سمود پہاڑ تراش کر گھر بناتے تھے، لیکن جب عذاب آیا سب ختم کر دیا اللہ نے، صفحہ ہستی سے نیست۔ یا آج کوئی انسان کوئی بلڈنگ کھڑی کر لے، دنیا کے اندر ٹوین ٹاور ہے، برج خلیفہ ہے، بڑی بلڈنگیں ہیں، لیکن انجینئر نے وہاں بھی رکھا ہوا ہے کہ یہ 150 سال تک 200 سال تک یہ کیا رہیں گی، پائیدار رہیں گی، اس کے بعد اس کو جدید کرنا پڑے گا، اس کے اسپیئر پارٹ بدلنے پڑیں گے، اس کو دوبارہ سے گرا کر بنانا پڑے گا۔ لیکن اللہ پاک اپنی صنعت کے بارے میں کبھی بھی یہ نہیں کرتے۔ زمین کو کتنے سال ہو گئے اس کو ریپیئر کیا گیا ہے؟ کبھی نہیں کیا گیا۔ آسمان کو کتنے سال ہو گئے ہمارے سر پہ کھڑا ہے، کبھی ریپیئر کیا گیا اس کو؟ نہیں کیا گیا ہے۔ سورج کو کتنے سال ہو گئے، کبھی ریپیئر ہوا؟ چاند، ستارے، شہاب ثاقب، خلاق کے اندر کتنی چیزیں ہیں، کبھی ریپیئر کیا گیا؟ ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے، آج تک نہ کوئی نقص اور عیب ہوا، نہ آج تک کوئی ثابت کر سکا، نہ ظاہر کر سکا ہے۔ تو یہ خدا تعالیٰ کی ایجاد ہے، خدا تعالیٰ کی کاریگری ہے۔ یہ کتنا بڑا اللہ پاک، بڑے سے بڑے فلاسفر آئے دنیا کے اندر، بڑے سے بڑے سائنسدان آئے ہیں آج دنیا کے اندر، افلاطون جیسے بڑے سے بڑے فلاسفر آئے ہیں، لیکن وہ بھی قدرت کی صنعت کے اندر کوئی عیب، کوئی نقص نہیں ظاہر کر سکے۔ دہریوں کے اندر بڑے سے بڑے فلاسفر آئے ہیں جو خدا کی ذات کے قائل نہیں ہیں، اگرچہ وہ خدا کی ذات کے قائل نہیں ہے، لیکن یہ قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر وہ عیب کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ تو پھر مان لو یہ سارا نظام ہستی چلانے والی ذات صرف اور صرف کس کی ہے؟ بولو سارے کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھو کتنی بار کہا ہے فرج البصر۔ کون سا انداز ہے قرآن پاک میں جو اللہ نے انسان کو سمجھانے کے لیے نہیں اپنایا ہے؟ اللہ فرما رہے فرج البصر، لوٹا اپنی نظر دیکھ، ہل ترى من فطور، ہماری صنعت کے اندر کوئی شگاف نظر آتا ہے تو بتا۔ پھر اللہ دوبارہ کہہ رہے ہیں ثم ارجع البصر، پھر لوٹا نظر، دوبارہ پھر دیکھ کرتین دوہرا کر، ینقلب الیک البصر، تیری نظر ذلیل و خوار ہو کر تیرے پاس واپس آ جائے گی۔ لیکن تو شگاف، کوئی بے ضابطگی، کوئی کسی قسم کا تفاوت ہماری قدرت کے اندر ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ خدا اللہ پاک نے فرمایا خاصی ان کا معنی کیا لکھا ہے جی؟ لفظی معنی خاصی ان کا صرف رد ہو کر، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک معنی عاجز ہو کر بھی کہا گیا ہے، عاجز ہو کر، تھک ہار کر۔ آگے حسیر کا معنی، حسیر تھکی ہوئی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اس کا معنی خاصی ان جو ہے نا، اس کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے ذلیل و رسوا ہو کر۔ ساری بات ہے جب ایک انسان بار بار کسی چیز کو دیکھے، بار بار کسی، اور اس کو وہ مقصد حاصل ہی نہ ہو، تو ذلیل و خوار ہو کر پھر وہ واپس۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھتا جا آسمان، دیکھتا جا دیکھتا جا، خاصی ان ذلیل ہو جائے گی نظر تیری، ٹھیک ہے۔ اور وہو حسیر، تھک ہار کر تجھے ہار انسان خود ہی ماننی پڑے گی، تیری نظر ہار جائے گی۔ تو اللہ نے یہ آنکھیں پھر کیوں دی ہیں ہمیں؟ بولو یہ آنکھیں اللہ نے کیوں دی ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں فرج البصر، اپنی نظر دوڑ۔ یہ آنکھیں اللہ نے دی ہی گویا اس لیے ہے کہ یہ جو میں نے جہان پیدا کیا ہے، اور ایک آنکھ نہیں دی، دو آنکھیں دی ہیں، اگر خدا نخواستہ ایک خراب ہو جائے دوسری آنکھ سے یہ سہارا لے سکے۔ یہ میں نے جتنا بھی جہان پیدا کیا ہے، انسان اس جہان میں غور و فکر کر کے میری توحید کے دلائل کو سمجھے اور میری وحدانیت کے اوپر عمل لے کر آئے، اور جب وہ آنکھوں سے دیکھے، عقل سے سمجھنے پر مجبور ہو کر، تھک ہار کر، اس کا دل یہ بات کی گواہی دینے پر مجبور ہو جائے کہ اس کائنات کا نظام چلانے والی ذات کوئی انسان نہیں ہے، بلکہ کوئی مخلوق نہیں ہے، بلکہ اس ساری کائنات کا نظام چلانے والی ذات صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ اچھا، ایک چیز اس میں ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں آسمان کی طرف دیکھو۔ یہ جو ہمیں نیلا نیلا نظر آتا ہے، کیا یہ آسمان ہے؟
محققین کہتے ہیں کہ یہ آسمان نہیں اصل، یہ ہماری نظر کی جہاں حد ختم ہوتی ہے ہمیں وہاں نیلا نیلا دکھنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا، ہمیں وہاں نیلگی دکھنی شروع ہو جاتی ہے، وگرنہ آسمان بہت اوپر ہے. کوئی کہتا ہے 500 سال کا فاصلہ ہے، کوئی کہتا ہے 700 سال کا فاصلہ ہے زمین سے آسمان تک، نہیں پہنچ سکتا انسان. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. سیارے ہیں، سیاروں کے اوپر انسان پہنچ گیا ہے، چاند کے اوپر، مریخ کے اوپر. جدید سرچ کے تحت آئے دن کوئی نیا سے نیا سیارہ دریافت ہو رہا ہے. چاند کے اوپر اب خبروں کے اندر آپ کے سامنے انڈیا کا طیارہ پہنچا ہے. لیکن جو بھی ہے، چاہے کافر ہیں لیکن قابل تعریف ہے، یہ چیز پہنچے ہیں، انہوں نے جو پیسہ خرچ کیا ہے قابل تعریف ہے. اس کے اندر پاکستانیوں کی طرح سڑنا نہیں چاہیے، جیلس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے دیکھا ہی ہوگا، جس دن ان کا راکٹ پہنچا ہے اوپر، چندریان طیارہ پہنچا ہے، انہوں نے کیا مذاق اڑائے ہیں ان کے، پتہ ہے؟ سوشل میڈیا کے اوپر. اچھا، یہ ایسی بدبخت قوم ہے، یہ ہمارے لوگ ایسی بدبخت قوم ہے. اگر ان کا راکٹ پہنچ جاتا نا، انہوں نے پورے دنیا کے اندر شور مچانا تھا، بلے بلے پاکستان ایسے، پاکستان ایسے، پاکستان ایسے، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم وہ بھی کر سکتے ہیں، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. ان کا پہنچ گیا، مذاق اڑانا شروع کر دیا، مذاق اڑانا شروع کر دیا. او کوئی نہیں، انہاں دا پہنچ گیا، ساڈے تے تھوڑے جہاز ترے پھر دے، ٹیکا لان آپ بھی چند تے پہنچ جاندے، تجھے نے بھی پہنچا دیں دے. اس طرح مذاق اڑاتے. اور بعض جن مسلمانوں نے 4-5 دین کی لائنیں پڑھ لی ہیں، جو متقی اپنے آپ کو سمجھے بیٹھے ہیں، وہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ موازنے کرتے ہیں. پھر اچھا، انڈیا کا طیارہ اتنے دن میں پہنچا ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات پہنچ گئے تھے، اور صرف چاند پہ نہیں، 7 آسمان کی سیر کر کے راتوں رات واپس آئے ہیں گھر. یہ پھر موازنے کرتے ہیں، اپنا علم کی جھاڑ کرتے ہیں. بھئی آپ جس سے موازنہ کر رہے ہو، یہ موازنہ کرنے کا بنتا ہے؟ کسی لحاظ سے بنتا ہی نہیں. وہ تو اللہ پاک کے مہمان بن کے گئے تھے، وہ تو خود اللہ پاک نے بلایا تھا. اللہ نے اپنی قدرت، اور سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ، 15ویں سپارے کی پہلی آیت کیا اللہ پاک کہتے ہیں؟ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. پیغمبر کی عظمت بعد میں ہے، سب سے پہلے لے جانے والے کی عظمت ہے اس میں. اللہ نے یہ نہیں کہا سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا پاک ہے وہ ذات جس کا بندہ چلا گیا راتوں رات. اللہ نے فرمایا سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات. یعنی اللہ فرماتے ہیں جانے والے کو نہ دیکھو، لے جانے والے کو دیکھو. سب سے پہلے عظمت اللہ پاک کی ہے. اگر اللہ کی رضا نہ ہوتی تو پیغمبر نہیں جل جا سکتے تھے. وہاں موازنہ تو بنتا ہی نہیں ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم شخصیت، ایک آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا عرش الہی تک پہنچ گئے. یہ موازنہ کرتے پھرتے ہیں یہاں پہ. یہ موازنہ نہیں ہے، یہ اندر سے جیلس ہوتے ہیں کہ ساڈے نکمے رہ گئے. یہاں کون سا موازنہ بنتا ہے؟ کافر کو دکھا رہے ہو کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی وہ 7ویں آسمان تک پہنچ گئے. میں کہتا ہوں اللہ کسی کافر کو عقل دے، کوئی کافر ان سے سوال کرے، اچھا تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہنچے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے پیغمبر کو جو معراج کی رات سب سے بڑا تحفہ ملا نماز والا، تم نے اس کی قدر کتنی کی؟ کوئی کافر یہ سوال کر دے تم نے اس کی قدر کتنی کی؟ اللہ نے اپنے آپ کے پیغمبر کو بلا کے 5 نمازوں کا تحفہ دیا، پہلے 50 دی، پھر کم کرتے کرتے 5 کی. تم تو 5 بھی نہیں پڑھتے. کیا منہ دکھانے کے لائق ہوں گے یہ مسلمان؟ موازنے کرتے ہیں. رسول اللہ اپنے ساتھ موازنہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، وہ بڑی ہستی تھی، وہ تو اللہ پاک لے کے گیا تھا. یہاں تم صرف اپنے سے موازنہ کرو، اپنے ملک کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ، اپنے سیاستدانوں کے ساتھ. یہ موازنہ بنتا ہے. انڈیا ہم سے بہت آگے ہے، معیشت کے اعتبار سے، مشینری کے اعتبار سے، آئی ٹی کے اعتبار سے، کمپیوٹر کے اعتبار سے انڈیا بہت آگے ہم سے. کچھ نہ کچھ ہمارے مقابلے میں وہ ایک قوم ہے.
ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. یہ جنگوں کی باتیں کرتے ہیں ہمارے لوگ، جنگ کریں گے ہم ان سے، مار کے رکھ دیں گے. 2 گنا بڑا ہے ہم سے وہ ملک. میں کوئی سائیڈ نہیں لے رہا ان کی، لیکن اس قوم کی یہ للڑ بازیاں جو ہے نا، اوپر سے زبانی خوش آمدیں ہیں، اس کو میں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ چھوڑو، اصل کام کرو جو کرنے کا ہے. ہم انڈیا کو مار کے رکھ دیں گے، ہمارے پاس ایٹم ہے، یہ ہے وہ ہے، ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے. ادھر اگر 22 کروڑ مسلمان ہیں، ادھر 30 کروڑ مسلمان ہیں، کیا وہ نہیں اپنے ملک کے حق میں دعائیں کریں گے؟ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اگر یہ 22 کروڑ کریں گے اپنے ملک کے حق میں، وہ نہیں کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے انڈیا کے مسلمانوں کے اندر دینی جذبات، دینی محبت ہم سے زیادہ ہے. وجہ کیا ہے؟ ان کی ٹکر اپنے ملک میں کافر کے ساتھ ہے. ہماری تو یہاں ٹکر کافر کے ساتھ ہے ہی نہیں، ہمارے سیاستدانوں کے ساتھ ہے. اور اصول ہے، جہاں مرضی دنیا کے اندر دیکھ لو، جس ملک میں کافر اور مسلمان کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، ان مسلمانوں کے اندر دین پہ مر مٹنے کی اور قربانی دینے کا جذبہ ہم سے زیادہ ہے. اور وہاں پہ ان کی ہندوؤں کے ساتھ ٹکر ہوتی ہے، کبھی عید والے دن، کبھی کسی موقع پہ، کبھی کسی موقع، مذہب کے نام پہ لڑائی ہو رہی. ادھر مسلمان اپنے اسلام کی خاطر جان دیتے، ادھر ہندو، ان کے اندر دین کا جذبہ زیادہ ہے. اللہ ان کی زیادہ سنے گا ہم سے. اور پھر جب وہاں سے مزائل چلے گا نا، وہ مزائل بھی خوشی سے آئے گا کہ ربا تو نے یہ سعادت ہم کو بخشی، ان کے لوگوں کے اوپر مجھے چلنے کی. ہمارے پاس کیا ہے؟ کوئی ایمانی طاقت نہیں ہمارے پاس. کوئی انسان سوچے تو صحیح، صبح جھوٹ بول کے شام کو روزی کما کے بیوی بچوں کو خوشی سے منہ دکھاتے ہیں، ہم حق تلفیاں کرتے ہیں، سود کھا رہے ہیں، رشوت کھا رہے ہیں، اور موازنے کس سے کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ حال ہے اس قوم کا، یہ حال ہے اس قوم کا. بھائی جو چیز قابل تعریف ہے وہ قابل تعریف ہے. وہ گئے ہیں چاند پہ، ان کا جو پہنچ گیا ہے اس کو مانو، سڑو نہ اندر سے، جیلس نہ ہو وہ خدا کے لیے. تو خیر میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ چاند جو ہے یہ زمین کے قریب ترین سیارہ ہے، سورج اس سے زیادہ ہے، پھر اوپر آسمان ہے، پھر اس سے دوسرا، تیسرا، چوتھا. تو اللہ فرما رہے ہیں کتنے سال ہو گئے، لیکن ان میں کسی قسم کا کوئی نقص، کوئی عیب آج تک کوئی ظاہر نہیں کر سکا. آگے دیکھیں. اللہ اکبر. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. سبحان اللہ. یہ جی دوسری عقلی دلیل خاصہ ہے، خاص. اب دیکھ، اور البتہ تحقیق ہم نے خوبصورتی عطا کی، اور البتہ تحقیق ہم نے خوبصورت بنایا آسمان دنیا کو، بمصابیحا، 7 چراغوں کے. ٹھیک ہے، آسمان دنیا کو ہم نے کیا بنایا ہے؟ خوبصورت بنایا. بمصابیحا، 7 چراغوں کے. وجعلناہا، اور بنایا ہم نے اس کو، کس کو؟ آسمان کو. رجومن، ذریعہ پھینکنے کا. للشیاطین، کن کے لیے؟ شیطانوں کے لیے. ٹھیک ہے. وَآتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور تیار کیا ہم نے واسطے ان کے عذاب آگ کا. ٹھیک ہے. اچھا دیکھو، اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو آسمان دنیا، دیکھو لفظ آیا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، آسمان دنیا کو چراغوں سے ہم نے کیا کر دیا؟ خوبصورت کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اللہ آپ کے نصیب میں کرے آسمان کے تارے دیکھنا، جب یہ آسمان چمک رہا ہوتا ہے مکمل اپنے تاروں کی تابانی کے ساتھ. شہروں کے اندر نہیں نظر آئے گا، اور دیہاتوں کے اندر بھی آج کل نہیں رہا یہ چیز، کیونکہ لائٹ بہت زیادہ ہوگی، روشنی بہت زیادہ ہوگی. یہ جہاں ہم سیر کے لیے گئے تھے، وہاں پہ ایک پوائنٹ تھا، وہاں رات کو دیکھا ستارے ایسے آسمان کے اوپر چمک رہے تھے. آپ میں سے جو بزرگوں، جب یہ بجلی کا انتظام اتنا وسیع نہیں تھا، چھوٹے ہوتے ہوں گے، اس وقت آسمان کی طرف دیکھتے ایسے تارے کے ساتھ تارا جڑا ہوا ہوتا تھا. خوبصورت قدرت کا دلکش نظارہ وہ پیش کر رہا ہوتا تھا. لیکن اب چیز وہ نہیں رہی ہے، ختم ہو چکی. ٹھیک ہے. اللہ فرما رہے ہیں ان چراغوں کے ذریعے ہم نے آسمان دنیا کو کیا کر دیا؟ مزین کر دیا. تاروں کے پیدا کرنے کی پہلی حکمت اللہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ آسمان کو زینت بخشی ہے ہم نے. اچھا یہ ہمیں چھوٹے چھوٹے تارے نظر آتے ہیں. انسان جو بعض جن کو پتہ نہیں ہے، علم سے وابستگی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ سورج سے بھی چھوٹے ہیں. یاد رکھ لو، یہ بات یاد رکھ لو، یہ جو تارے ہیں نا جو ہمیں نظر آتے ہیں یہ آسمان کے اوپر، یہ ایک جھرمٹ
یہ ایک کہکشاں ہے ہماری. کیا ہے؟ ایک کہکشاں. ماہر فلکیات نے اس کو ملکی وے کا نام دیا ہے. اور جدید تحقیق کے مطابق اس وقت ہماری اس کائنات میں یہ جو آسمان کے نیچے نیچے 1 کھرب کہکشائیں ہیں. کتنی؟ 1 کھرب. اور ایک کہکشاں کے اندر 2 کھرب تارے ہیں. یہ ہماری کیا ہے؟ صرف ایک کہکشائیں. 2 کھرب کہکشائیں کتنے ملین بنتی ہیں جی؟ چلو چھوڑو، بعد میں حساب لگاتے رہنا. ہر کہکشاں میں کتنے کھرب تارے؟ 2 کھرب. سمجھ؟ انسان کی عقل جو ہے دھنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ کی اتنی بڑی کائنات، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو سورج ہے یہ قریب ہے اور تارے چھوٹے ہیں، سورج بڑا ہے، چاند بڑا ہے، یہ تارے چھوٹے. نہ، ہماری جو کہکشاں ہے، یہ جو ایک نظر آتی ہے رات کو، یہ ایک کہکشاں، اس کے اندر کئی ستارے ایسے ہیں جو زمین کی جسامت سے بھی بڑے بڑے ہیں. یہ جو رات کو میں چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں نا، ہماری اس کہکشاں میں ایسے کئی ستارے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں جو ہماری زمین کی جسامت سے بھی کیا ہے؟ بڑے بڑے حجم رکھتے ہیں. 1400 زمینیں، ہماری زمین کی جتنی جسامت ہے 1400 زمینیں اتنی اور بنائی جائیں ایک ستارے میں سما سکتی ہیں، جس کو ہم چھوٹا سا ستارہ سمجھتے ہیں. اور اپنی روشنی ہے ان کی. سورج چونکہ ہمارے سے قریب ہے یہ سیارہ. 14,95,98,000 کلومیٹر زمین سے اس کا فاصلہ ہے. 14,95,98,000 کلومیٹر زمین سے سورج کا فاصلہ ہے. اور یہ سورج کی روشنی زمین تک پہنچنے کے لیے 8 منٹ 19 سیکنڈ لگتے ہیں. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے ہمیں تارے نظر آتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ قریب قریب ہیں. یہ قریب نہیں ہے، ان کے اندر جو فاصلہ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. عقل حیران رہ جاتی ہے. ایک شہر کا دوسرے شہر سے فاصلہ ماپنے کے لیے کیا چیز استعمال ہوتی ہے آج؟ میٹر، کلومیٹر، میل پرانے دور کے اندر. لیکن جو ستاروں کا فاصلہ جو ماپا جاتا ہے، یا جو سورج کا زمین سے ماپا جاتا ہے، چاند کا زمین سے، یہاں میٹر کلومیٹر نہیں استعمال ہوتے. یہاں ماہر فلکیات کے لائن کے اندر جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ نوری سال ہے. سورۃ الرحمن کے اندر میں پوری سمجھایا نوری سال، کہ اس کائنات میں ہماری سب سے زیادہ جو تیز رفتار چیز ہے، سفر کرتی ہے، وہ روشنی ہے. کیا ہے؟ 1,86,282 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے روشنی طے کرتی ہے. 1 سیکنڈ کے اندر سیدھے لفظوں میں 3 لاکھ کلومیٹر روشنی جو سفر کرتی ہے 1 سیکنڈ میں. کتنے لاکھ کلومیٹر؟ 3 لاکھ کلومیٹر. سال میں کتنے دن ہیں؟ 365. 1 سیکنڈ میں روشنی 3 لاکھ کلومیٹر سفر طے کرتی ہے. سال میں جتنے بھی سیکنڈ ہیں، پورا سال یہ روشنی سفر طے کرے اسی رفتار سے 3 لاکھ کلومیٹر. پورے سال میں جتنے بھی سیکنڈ ہیں، ان سیکنڈز کے اندر یہ روشنی سفر طے کرے، وہ بنتا ہے 1 نوری سال. نہیں سمجھ آئی؟ وہ کیا بنتا ہے؟ 1 نوری سال کے روشنی پورا سال سفر طے کرے، یعنی پورے سال میں جتنے سیکنڈ ہیں سفر طے کرے، یہ 1 نوری سال بنتا ہے. اچھا، پھر یہ جو تارے ہمیں نظر آتے ہیں، ان کے اندر جو فاصلہ ہے نا، وہ 1 نوری سال کا نہیں، 2 کا نہیں، 3 کا نہیں، بلکہ لاکھوں کروڑوں نوری سال کا فاصلے پر ایک تارا دوسرے تارے کے فاصلے پر کھڑا ہے. 1-2 کا تو چکر ہی نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں نوری سال. سورج ہمارے زمین کے قریب ہے، اس کے لیے اس کی روشنی 8 منٹ 19 سیکنڈ کے اندر پہنچتی ہے. گویا یہ جو ستارے ہمیں رات کو نظر آتے ہیں نا،
ان کی روشنی ہم تک پہنچنے میں پتہ نہیں کتنے سال لگ رہے ہیں، کتنے سال لگے. گویا جب ہم آسمان کے کسی رات کو تارے کی طرف دیکھتے ہیں ہم ماضی کے اندر جھانک رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے روشنی کیا کرتی ہے؟ سفر طے کرتی ہے. اتنی بڑی اللہ کی کائنات ہے، اتنی بڑی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، رات دن کے آنے جانے میں اللہ نے فرمایا ہم نے عقل والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں رکھی ہیں. یہ کام ہمارا تھا، یہ کام ہمارا تھا کہ ہم اس کے اوپر تحقیق کرتے ہیں ان چیزوں. لیکن اس چیز پر تحقیق کون کر رہا ہے؟ کافروں نے یہ چیز لی ہوئی ہے. اور جب وہ تحقیق ثابت کر دیتے ہیں ادھر سے مسلمان موازنے شروع کر دیتے ہیں. بلے 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 ساڈے قرآن دے وچ 1400 سال پہلے ہی اللہ نے لکھ دیتا، تانوں اج پتہ چلے. بلے 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 تم نے نہیں تحقیق کی، ساڈے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہی دس گئے، تانوں اج پتہ چلیا. یہ پھر موازنے کرتے ہیں. اللہ کے بندو موازنے نہ کرو، اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرو. یہ اللہ کا قرآن بار بار کہہ رہا ہے. پھر دوسری چیز اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، فرمایا اس آسمان کو پھینکنے کا ذریعہ بنے شیطانوں کے لیے. مطلب بار بار میں سمجھایا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ شیاطین جنات ہوتے تھے، ان کی آسمانوں تک رسائی ہوتی تھی. یہ فرشتوں کی باتیں سن کے آ کے نجومیوں کو بتاتے، نجومی 99 باتوں کے ساتھ 99 باتیں جھوٹی ملا کے وہ ایک سچی بات کے ساتھ ملا کے لوگوں کو بتاتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے دنیا میں آئے تو ان فرشتے یہ جنات کا آسمانوں تک رسائی وہاں تک مشکل ہو گئی، جانا ہی بند کر دیا. اللہ پاک نے فرمایا جب یہ چڑھتے ہیں نا آسمان کی طرف کوئی بات سننے کے لیے، پتھر آگ کا گولا ان کو مارا جاتا ہے، یا تو یہ زخمی ہو جاتے ہیں یا پھر مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری حکمت ستاروں کو پیدا کرنی. ہو سکتا ہے ستارہ ہی بجتا ہو ان کو، ہو سکتا ہے ستارے سے کوئی آتشی مادہ نکلتا ہو اور جنات کو بجتا ہو، جو بھی مراد لے لیں. ٹھیک. تیسری چیز، تیسری حکمت ستاروں کو پیدا کرنے کی اور بھی ہے، کوئی بتا سکتا ہے جی؟ وہ اللہ پاک نے بتا دی. جی ہاں جزاک اللہ. لعلکم تہتدون سورۃ نحل میں فرمایا تاکہ تم راہ پاؤ. کیا مطلب؟ رستے تلاش کرو. قرآن پاک میں اللہ بار بار کہتے ہیں کہ اگر تم خشکی کا رستہ طے کرنا چاہو یا سمندری رشتہ تو ستاروں کے ذریعے تم کیا لو؟ مدد لو. پرانے زمانے کے اندر یہ اللہ نے میپ دیا تھا. میپ کیا تھا؟ یہ نقشہ تھا، میپ تھا کہ انسان ستاروں کے ذریعے اپنا گھر اپنا رستہ متعین کرتے تھے. لیکن اب موبائل ہے اور زیادہ سہولت عام ہو چکی ہے. لیکن اللہ پاک نے مکمل یہ ایک رستہ، ہوائی بحری جہاز ہوتے تھے، سمندری سفر کرتے تھے، تارے کے ساتھ اپنے سفر کی اپنی منزل کی سمت متعین کرتے تھے. جنگل کے اندر سفر ہوتا تھا، صحرا کے اندر سفر ہوتا تھا، ظاہری بات ہے وہاں رستے نہیں بنے ہوتے، تو پھر یہ تاروں کے ذریعے اپنی سمت متعین کرتے تھے. ٹھیک ہے. پھر فرمایا وَآتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور تیار کیا ہم نے واسطے ان کے عذاب آگ کا. یہ آگ کے عذاب سے مراد کیا ہے جی؟ جہنم کا عذاب نہیں، بلکہ یہی جو شہاب ثاقب والا عذاب ہے وہ مراد ہے. جزاک اللہ جی، صدق اللہ العظیم. یہ تمام حضرات بیٹھیں، پھٹیاں اٹھا دیں، یہ قرآن پاک بھی اٹھا دیں.